وہ بٹا کر اسلام لکھ دینا، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو مٹا کر اسلام لکھ دینا، کرامن کاتبین حالات صبح و شام لکھ دینا، کرامن کاتبین حالات صبح و شام لکھ دینا، گزرتے ہیں ہمارے اس طرح ایام لکھ دینا، خدا کے واسطے اعمال نامہ کے کنارے پر غلام مصطفیٰ لکھ کر ہمارا نام لکھ دینا، غلام مصطفیٰ لکھ کر ہمارا نام لکھ دینا۔ آؤ اس نتیجہ پیش کرنے لگا ہوں کہ ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہی اسلام لکھ دینا، کرامن کاتبین حالات صبح و شام لکھ دینا، گزرتے ہیں ہمارے اس طرح ایام لکھ دینا، خدا کے واسطے اعمال نامہ کے کنارے پر غلام مصطفیٰ لکھ کر ہمارا نام لکھ دینا۔ بھگانا ہو اگر شیطان کو اور نجدیوں کو تو ہر دروازے پر احمد رضا کا نام لکھ دینا، تو ہر دروازے پر احمد رضا کا نام لکھ دینا، بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہہ اٹھوں گا کہ ہر دروازے پر عبدالحمید چشتی کا نام لکھ دینا، تو ہر دروازے پر عبدالحمید چشتی کا نام لکھ دینا۔ میں گزارش کرتا ہوں عالم اسلام کے عظیم خطیب پاکستان، خطیب شیری میاں، خطیب مقرر شیر میاں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چشتی صاحب سے کہ آپ اپنے نورانی وجدانی قرآنی اور اصلاحی بیان سے ہمارے اور سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ نعرے کا جواب اس انداز میں دیں کہ آپ نعرہ اگر جواب ملتان میں دیتے ہیں تو آپ کی آواز مدینے میں جائے تو بات بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چشتی۔ سنا ہے بات کرے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ خدا کے واسطے چشتی صاحب مہر سکون توڑ بھی دیں، تمام شہر آپ کی گفتگو کا پیاسا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه علی ما یری۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سارے بلند آواز نام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الرشد فی اعجامها تجنی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا لا حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم منزه عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تو فیل تواڈی تے میری حاضری قبول۔
میرے تواڈے سمیت حضور دا کوئی غلام بھی خالی نہ جاوے، اللہ سب دیاں جھولیاں رحمت نال۔ واجب الاحترام ذیشان قدردان قبلہ بھائی ڈاکٹر محبوب حسین صاحب پٹی زید مجدکم بنفس نفیس خانواد تشریف لائے گئے۔ حکم فرمائے انہیں کہ والدین کریمین دی برسی تو سونا جلسہ تے تو حاضری دے میں وعدہ ہی ہویا، اللہ کی وعدہ وفائی بھی ہوئی، اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق۔ بٹی صاحب کی بلاد والدین دی اللہ قبر نور نلا نور کرے، واڑے ساڑے جتنے عزیز و قارب فوت ہو چکے اللہ سب دیاں قبران جنت دے باغ ہوگا۔ میرے سارے محبت والے تشریف فرماؤ، سن بٹی شبان بڑی محبت فرمان دے آپ حضرات بھی، اور میرے ترینہ کرم فرما بھائی مار نظر حسین صاحب آپ بھی جلوہ گر ہیں، محبت نال تشریف جائیں، اور علماء دی جلوہ گری ساڑی اکھاں دی ٹھنڈک۔ خدا نہ خواستہ عالم دی عداوت یا دشمنی دل وچ ہے تو تیرا ٹکر پورا نہیں، ینقطع عنہ الرزق، جڑا علماء دی مخالفت کرے رب آدم تیرا ٹکر ہی پورا نہیں ہوتا، دن رات کما اوور ٹائم لا، یہ میرے عالمہ دا دشمن ہے تو وہ ٹکر پورا کوئی نہیں۔ صلت اللہ علیہم سلطانا جائرہ، جڑا علماء اہل سنت دا مخالف ہوئے اللہ انہاں دے اوتے ظالم بادشاہ رکھتا ہے، عادل بادشاہ نہیں آمن دیتا۔ اور تری صدا فرمایا یخرج من الدنیا بغیر ایمان، جڑا علماء اہل سنت عالم ربانی باعمل عالم دا معاند ہے، عدو ہے، دشمن ہے، حاسد ہے، عیب جو ہے، خواہ مخواہ پارٹی بازی بنا کے علماء اہل سنت میں پریشان کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرمایا مرے لگے ہوں دی زبان تے کلمہ نہ ہو۔ اے تساں کیوں گھبرا گئے ہو؟ خیر تے میں ایک مطلقاً حدیث پڑھی ہے، میری ذمہ داری ہے اور میں ذمہ دارہ بھی کھاؤں گی، میری ذمہ داری ہے۔ قرآن دی سچی آیت پڑھی ہے، اللہ پاک فرمایا جو کچھ میرے محبوب دیاں اکھیاں ڈٹھا آئی دل او دی تصدیق، تے تصدیق کو کرندہ ہے جنہوں علم ہو، ویسے بھی تصدیق علم دی قسم، تصور و تصدیق دونوں علم دی قسم ہے۔ تصدیق کو کرتا ہے جڑا جان دو، کسے ناظم صاحب کو ونیوں بھی تصدیق کر دے اور کسی میں تنوں جان دے نہیں، کیوں ہے تصدیق ہے؟ معلوم ہویا تصدیق واسطے جاننا ضروری ہے، لازمی کہ اللہ سچے قرآن وچ اپنا سچا فرمان فرمائے کہ ما قذب الفؤاد ما رہا، کہ میرے محبوب دے دل نے اکھاں دے ویکھن دی تکذیب نہیں تصدیق کیتی ہے۔ یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ حضور دا دل پہلو رب دا دیدار کریندہ رہندا ہے۔ سرکار دے معراج منامی حضور روحانی طور تے اللہ دا دیدار، ذات دا دیدار کرتے ہیں، تے جس لے عرش اولاد کوئی اتاں لا مکان بن کے محبوب کریم نے سر مبارک دیاں اکھاں نال بغیر کسی حجاب کے ذات باری تعالیٰ نے ڈٹھا تو رب پاک فوراً فرماندا ہے محبوب تیرا دل گواہی پہ دیتا ہے کہ جو تیرا دل ویکھ دے رہا ہے آج اکھاں بھی اسے رب دا دیدار۔ مجھے کہ لگا چشتی حضور کی رویت عینی قرآن سے ثابت ہے، میں ہی یا اے سچی پڑھی کہ حضور نے اپنے سر مبارک دیاں اکھاں نال جاگ دے ہوئے رب کریم دا
جلویاں دا نہیں، جلویاں دا دیدار تو حضور ہر ویلے جلویاں چ مستغرق ہے، اینے ذات دا دیدار اور یہ بڑا بے مثال دیدار۔ سبحان اللہ۔ اس دیدار دیاں تیاریاں اللہ پاک نے لکھاں سال پہلے، ایک روایت میں پڑھے عالم موجود ہے کہ حضرت جبریل پاک کو حضور حکم دیتا اللہ پاک کہ جنت وچ لگاون اتنے ایک دستار پئیے جس دستار نو میں آدم علیہ السلام دی پیدائش کو 700 سال پہلے بنایا کہ اس وقت تو لے کے ہون تک 40,000 فرشتہ دستار دے ارد گرد محبوب دا درود ہی پڑھدا کھلوتا ہے میری تسبیح و تحلیل۔ وہ دستار لے ون میرے محبوب نو آ کے وہ دستار بن کے میرا دیدار کرے۔ یہ سبحان اللہ دا تساں تقریر سن لگے، سدھے جملے جڑے تانوں ہمدے ہی ان تے پچائی بھی ودے ہو کہ گنگا بول نہیں سکتا رن مرید نو چھٹی، کوئی ماں دا مرید ہے تو اچھی آواز نہ سکتا، جڑا رنہ دے آکھے لگ کے ماما نو دھکے دیندا ہے قسم ہی نے جی وہ بولیا، جڑا ماں دا پیو دا خادم ہے ہو ہون کوئی کلیجہ میرا کھلے، کوئی تھوڑے جے جاگ بھی کھلے ہو لگے۔ بڑی باری میں آج کیتا ہے بھول گئے ہو دہاڑے جدہ مثلا نہ ٹکر کھم دیا، سالن بعد دی گالے چھوری بھی نہ لگی، اتنی غربت وصل جامعہ منجی دے پاوے تے رکھنا تو موک ٹھوکنی، پچھو ڈکرا کاٹ کے روٹی دے لکمے چ رکھ کے وصل نال ٹکر کھاندے آئے، لیکن چس اتنی آئی جدہ وصل نال ٹکر کھاندے آئے ادھر ککڑ دی بانگ تے اٹھی دے آئے، ان جدہ ککڑ کھانے شروع کیتے نہیں ان مولوی دی بانگ تے نہیں اٹھے۔ بینیال فرماتا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اللہ پاک فرمانے جڑی نماز ہے نا بہت بھاری ہے، بے نماز نو آکھو نا بے پہاڑ چالا تا شروع ہو گئی سی، نماز پر آکھو تا جان لے کیوں بھاری ہے، کنہ تے بھاری نہیں آئے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہوں یقین ہے جو انہاں اللہ دی ملاقات واسطے پیش ہونا ہے، قسم خدا دی انہوں نماز ماکھی کوئی مٹھی سخیاں دا علاقہ ہے، بٹی جھولی اڈی بیٹھاں، بے نماز ہو کے مرنا یزید دا کم میں، نمازی ہو کے مرنا حسین دے غلام۔ بڑے تابعین بھائی چشتی نالا سانو محبت ہے تو مڑ دے آکے کو نماز دا سجدہ دے ہو چلا، یہ چھلڑ سٹ جان دے ہو نماز دا نہیں جاگ رہے ہو۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، حضور فرماندے میں دا مکان تے معراج ہویا میری امت نو نماز وچ معراج۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا چیچی صاحب تو معراج کا واقعہ سنا تو نماز میں شروع ہو گئی، جے تو حضور دا دیتا ہویا توفہ قبول ہی نہیں کرنا تو میں تینوں معراج کے سنا۔ ہاتھ جوڑی بیٹھا میں سارے تو گناہگار ہوں، میں گندے دے ہاتھ جوڑے دی لاج رکھ
خود نمازی بن، اولاد نو نمازی بنا، گھر والے نو نمازی بنا، قسم خدا دی سکھ بھی ویکھیں تے رزق بھی برکت۔ ایویں ڈھنڈورا پیٹے ہوئے جی بھولیاں نہیں پکدیاں جی بندش ہو گئی جی ساڈے تے جادو ہو گئی، نہ کوئی بندش ہے نہ کوئی جادو ہے، صرف تیرے ذہن دے اوتے بھوت سوار ہے، نماز دا تو پابند بن ساریاں بندشاں ختم، سارے جادو دے وہم ہی ختم۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میں محمد پاک دیاں اکھیاں ٹھنڈیاں کرنا چاہتے ہو نماز دی پابندی کرو۔ جیڑے پڑھتے لوگ تو خوش بیٹھے، جیڑے دوسرے نو پتہ نہیں کس لیے مضمون شروع کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل سنت۔ چلو عمل والے نو کچھ بات کافی جڑا میں عرض کر چکا ہوں، میں مضمون دی طرف آ رہا ہوں۔ دل کی تختی تے لکھنا ہے مضمون بڑا عظیم مضمون، کتاب میں کوئی تھائی پئی ہے، میں عالمہ نو تحفہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں بڑی کتاب بھی نہیں، 15-16 صفحے اندر رسالہ ہے، لکھن والا بڑا عظیم عالم بھی ہے، ولی بھی ہے، مفتی محمد امین صاحب فیصل آباد۔ اے او عالم ہے جی کتاب آب کوثر درود پاک دی کتاب نے ہزاراں نو حضور دا دیدار کرایا۔ انہاں باقاعدہ حوالہ دیتا ہے خواجہ محمد یعقوب چرخی علیہ رحمت، انہاں دی کتاب ہے ابدالیہ، خود وچ انہاں لکھے کہ ایک ہندوستان محمود غزنوی شہنشاہ دے دربار وچ گیا، بڑا عظیم مجمع لگا ہوا ہے، اس آخیا جی میں ایک سوال کرنا ہے، تہاڈا کوئی عالم ہوتا جواب دے۔ داتا حضور مخدوم علی حجویری یہ وہ شخصیت ہے جہد متعلق علامہ اقبال علیہ رحمت فرماندے کہ مرقد او پیر سنجر راہ حرم، آج اجمیری واسطے داتا صاحب کی قبر انور حرم دا درجہ رکھتے اور مخدوم ساری امتوں دا مخدوم۔ 7ویں ہجری دا واقعہ ہے، آپ فرماندے مینوں اللہ کی طرف القاء ہویا، میں بھی ہندو دے پہنچن تو پہلے اس محفل وچ پہنچا۔ ہندو جڑا یہ اس آخیا جی سوال ہے کہ میں ذہنی طور تے روحانی طور تے پرواز کرنا، تہاڈا کوئی عالم دسے جو میں کتھوں تائیں اپنے ہاں، اگر دسے سی تو ٹھیک ہے، ورنہ تانوں مڑ معاذ اللہ اسلام چھوڑ کے ہندوازم قبول کرنا پوسی کہ تساں مسلمان ہساں ہندوؤں دی پرواہ ہی نہیں پہچان سکدے، اور تہاڈے پلے معاذ اللہ کیش۔ داتا صاحب حضور فرماندے کو دا سوال کا میں اٹھی کھڑا، میں آکھیا ہوئے سر اندیب دے شہر وچ نال ایک جگہ تے مرچاں گڈیاں کھلوتیاں، ساویاں مرچاں عورتاں چندیاں ودیاں، نال دو ہاتھی بھی درختاں دے نال بدھے کھلوتے، تیری پرواز بس اتھوں تائیں گئی۔ اس آکھا بالکل ٹھیک آکھے، میں واقعی سر اندیب دے اس جگہ تے پہنچیاں جتھے مرچاں دا کھیت تے عورتاں مرچاں چن رہی ہیں، ہاتھی بھی باقی بدھے کھلوتے ہیں، مسلمانوں دے عالماں تے اپنن تو ہی سلتے، لیکن داتا صاحب نے حضور فرمایا تو ہی اپنے ہیں میں ہی اپنے ہیں، بادشاہ تے عوام نو کیویں پتہ لگ سی جو تو ہی سچا ہے تے میں ہی سچا، تو میری تصدیق کر دیتی جو میں واقعی اتھے پہنچیا جتھے تو پہنچیا، میں تیری پرواز بجھ گئی نا، لیکن عوام نو کیویں پتہ لگے، شہنشاہ نو کیویں پتہ لگے جتھے تو اپنے میں اتھائی اپنے،
یہ سچائی کی میں معلوم ہو سکے میری اگا پرواز کوئی نہیں. خدا دی قسم داتا حضور نے اپنے پوجے ہاتھ کھت کے ساویاں مرچاں کٹ کے دیتیاں ہنے تروڑ کے اٹھو رسالہ اتنی نہیں گڈی ہے. کوئی دوسرے مسلک کا دوست ہوگے او تقریر تو بعد باقاعدہ ویکھے تے وقت اپنے علامے دی آنکھیں چھک پاوے کہ جس نبی دے غلاماں دی یہ طاقت ہے آقا دیاں طاقت رکھڑی نہیں چولے. خیر جاگ دے بیٹھے چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم. ملا جی نوں ایک سنانا جب میں بڑا پرانا شعر پکائی ودا تے سیک لئی ودا ہوں ڈاکٹر صاحب دی محفل سنائی. ریت دی دیوار تے چھت نہ رکھی, ریت دی کدھ تے چھت نہ رکھی, دو بیڑیاں تے لت نہ رکھی, ولیاں نال دشمنی کر کے ننگی تار تے ہاتھ نہ رکھی. اس کلے دا ذوق تواڈے نال اٹھیر ہے جڑا تساں جواب دتا نا میرا دل کرے نا میں گڈی اجوائی باں. بس ٹھیک ہے من تواڈا ہی ماشاءاللہ بڑی عظمت نو سلام. سونے دل میں شعر دوبارہ سنا جی میں آپ دے شعراں نے مجمع اٹھایا مائی غلامی پھیک لے. ریت دی کدھ تے چھت نہ رکھی, دو بیڑیاں تے تجربہ کرنا ہوئے تے جنہیں دو سمانیوں میں پوچھ لگتا ہے. دو بیڑیاں تے لت نہ رکھی, ولیاں نال دشمنی کر کے ننگی تار تے ہاتھ نہ رکھی. بجلی دی ننگی تار تے ہاتھ رکھے ہوئی خدا نہ خواستہ جان گئی, یہ ولی دی دشمنی کی تھی ہوئی ایمان گیا پلے. اور میرا کلیجہ ٹھرے ہے کسے دنیا دے علامے کو میں پوچھ کے دسو کہ زمین دے اتے بندہ پیدل ٹر سکتا ہے. ٹھیک ہے چل دے بدے اللہ کرے صحت نال ٹر دے روان نین پرین سلامت رمین. خدا نہ خواستہ ہزار بار توبہ جے دیاں لتاں کوئی نہیں او دیکھو لتاں دی قدر پوچھ پا کتنی. یہ دو پیرہ نال ٹر کے مسیح جا کے نماز پڑھ مر رب دا کرم ویکھیں تے صحت تے کرم ہو. میں جڑا جملہ دینا چاہنا زمین دے اتے بندہ پیدل ٹر سکتا ہے تے کوئی بندہ اگر انہیں اتنا فضائے ٹرے بولو بھئی یہ نالا ٹوٹتے کوئی بندہ ہی پپیرا ٹور پوے کوئی تو صحیح فیصلہ دیو بے نیاز تیریاں بے نیازیاں ہیں جتھے زمین تے پیدل ٹر سگیندہ آئی اتھے تک ہلے آئی براق. مسجد اقصیٰ تو سدرہ تک بھی براق, سدرہ تو اگاں عرش اولا تک اتھو تک رف رف نورانی پنگوڑا تے پھر عرش تو اتاں لا مکان جتھے پیر رکھان دی تھاری کوئی نہیں اتھے فرمایا سو ادنو یا خیر البریہ میرے محبوبہ ہون ٹردہ. مسلک تیرا کوئی ہے
میں نہیں جانتا انہیں اللہ کیتا ان سنیاں دی فتح ہوندی ہوں مولوی آپن ہون منی ہوں مولوی طارق جمیل نے فیس بک تے بیان دیتا ہے ہونے کٹ کے نیٹ کو سن لو وہ پیادہ ہے 15-16 سال ہو گئے میں ایو وظیفہ پڑھنا الصلاۃ والسلام علیہ اللہ کی اللہ کی پٹڑی تے چڑھ دے ہم نے میانا طارق جمیل صاحب ہٹ نہیں چانن ضرور کرنا ہے ایو بیان اگر تو 15 سال پہلے چدے میں ہاں تو شاید کچھ لوگ تیرے منن والے پٹڑی تو لمیں نہ ہون اللہ کی تے درباراں تے ہی ویندا توجہ ہے کہ باقی جے آنکھوں رہی صحیح کسر تو میں کر دینا دنیا دا کوئی علامہ ہے 03689505 میرا نمبر الحمدللہ ثم الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدائیں کسے غلام نو سدینا غلام آدائی لبیک یا رسول اللہ قالو میا لبیک یا رسول اللہ بریلویاں دا نعرہ نہیں سی اے جڑا آپ آنے نا لبیک یا رسول اللہ اے بریلویاں نہیں گھڑیا صحابہ پاک اے تو سنجو دیوارہ تے لکھ کھرا رہے نوکر صحابہ پاک دا من صحابہ دا نعرہ اطلاع دعوت دے رہے ہیں چشتی انگریز کتے نو دکھا دے کہ اسا مسلمان حضور دی غلامی ہے چہک ہیں کوئی فرقہ ٹولا نہیں سارے جماعتیں اہل سنت ہیں جیڑا صحابہ نعرہ لائے اسائی وہ بولے نے انگریز نو پتہ لگے مسلمانہ دے اختلاف نہیں نبی دے غلامی ہے چکٹھے اے اتحاد دی دعوت ساڑی ذمہ داری ہے ساڑے کو نہ کوئی تنقید ہے نہ کسے تے اعتراض ہے سنیہ کل تو محبت ہی جاگ رہے جڑا جملہ میں دینا چاہتا جتھے ٹورن دی جگہ ہی کوئی نہیں لا مکان دیں جتھے جگہ ہی نہیں لا دمانا نہیں مکان کوٹھے نو نہیں آتے جگہ نو آتے لا مکان جتھے جگہ ہی کوئی نہیں ہون علامے جو آتے کہ جی زمین پہ چلتے پھرتے تھے حضور نے شادیاں بھی کی سرکار کی اولاد بھی ہوئی حضور کھاتے پیتے بھی تھے زمین پہ چلتے بھی تھے میں کہے ہوئے علامے ہوں یہ زمین تا ٹردا ڈٹھا نہیں کدی لا مکان تے ٹردا بیٹھا ایک گل میں علماء دی نظر کر رہے ہیں دعاواں نوان واسطے کہ سدرۃ المنتہا تو لے کے عرش اولا تک اے جگہ لا مکان نہیں لا مکان عرش تو شروع ہے اور یہ بھی میں دسنا چاہتا میرے کو لوگ کتاب بھی گڈی دے اندر ہے تبیین الہدا انہاں لکھے ہے کہ اللہ پاک نے جڑے محبوب دے حسن تے 70,000 پردے پائیں انہاں پردیاں چوں پہلا پردہ عرش اولا تو اتنا شروع جیڑے حسن دے 70,000 پردے دا پہلا پردہ ہی لا مکان تو شروع ہوندہ ہے مولی جی تو دی حقیقت اے پدی تے شور باقی ذات دی کوڑ کرلی چھتیرہ نال جب پھیک ہوئی کسے ملہ ملونٹے دا نام نہیں طارق جمیل صاحب دا نام ہی صرف میں انہاں دے بس اس واسطے لے تاکہ تائید پیش کرا جو درود اساں پڑھنے ہوگی وہ پڑھنے باقی نہ ساڑھے کل بزاری زبان ہے نہ کسے تے ہیٹتے چانن کرنا سنیاں دی ذمہ داری جاگ رہے ہو یہ شیران دے کالے بیٹھے ہوتا شیران دی دم مارکیٹ 3-4 پڑھنا نہ چاہ جڑے تو انہوں ہم دن وہ پڑھنا اخیر ایک مر عالمانو اوکھے سنائی سان تو انہوں سوکھے سناوا جڑے تو انہوں ہی پکے شاہ نے کی عظمت گناہگار ہے بخش دے میرے مولا
غفار ہے، تجھ کو آسان مجھ کو دشوار ہے، فکر روز جزائے آج کی۔ حق نے کہا ماہ پارے نبی، میں پہلے جو میں عرض کیتا ہے 14 اپریل ایو اسے مہینے دی 14 اپریل نو زور تو بعد اما حلیمہ دے ویڑے چوان کے میلاد پڑھے ہم 15 اپریل نو مکے پاک دے اندر میلاد پڑھے ہم 16 اپریل نو الجزیرہ ہوٹل محبوب دے روضے دے قریب اتھے میلاد پڑھے ہم 17 نو واپس آ گئے اسا تو اتھے ساڑھے کو لگلے ہیں پاسپورٹ لیا ہے سانو نہیں پتا جو نہ کے بھرے ہے اسا تا الٹا میلاد دا لنگر مدینے پاک صرف تھوڑے کو سبحان اللہ جمع لینا اچھا۔ حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند اور تارے نبی، ایسا نہ گھبرا میرے پیارے نبی، ایسی جلدی کیا آج کی۔ ہونے جب بخش مزہ تب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، یا حسین یا حسین یا حسین یا ساڑھے سورج میں آنی دے ہیں بھائی واسے فریصہ میں تقریر کی تھی وہ مجمع دے وچان راندے مکے پاکے تے میں تقریر چاک بیٹھوں میں جیڑا سبحان اللہ جیدہ آج اچھا قبول ہو گیا میں پچھے اپنا ہوئی میرے رلے اپڑا ہو میرے ترائے دے بعد ہوئی اپڑے اسے میلاد کرایا تے ہوٹل دی اتلی چھت اوپن آئی ان آخر بے آواز دلی راکی تھے پابندی ہیں میں کہ وہ آواز جیڑی پاکستان نے تھی مزہ تب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، تیری شفاعت پہ ہوگی اے رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی۔ یا اللہ جڑا سبحان اللہ کہ میرے سمیت آج بخشی وجہ معافی اور کوئی میرا کلیجہ کھرے ہے بھائی۔ مزہ تب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، اللہ کرے اس جملے دے صدقے حضور دا ہر غلام پکا نمازی کی۔ مزہ تب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، تیری شفاعت پہ ہوگی اے رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے بات میرا آج کی۔ خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ علیہ سواگ شریف لالی سن کروڑ دے اندر خواجہ غلام حسن سواگ او پیر ہے کہ ہندوان سکھان رال کے کیس کیتا جو اے بابا زبردستی اسانو کلمہ پڑھائی بابے اوری انگریز دی عدالت پیش ہوئے سکھی کھلوتے ہیں کچھ وکیلی وہ جج انگریز آئی اسا کہو تو زبردستی کلمہ پڑھائی نا آپ اشارہ کیتا انہوں میں پڑھایا کوئی کلمہ انہوں میں پڑھایا کوئی کلمہ پڑھا وہ جج جیڑا آئی نا اپنی کرسی چھوڑ کے بھاج گیا مطلب میں لوں کی نا خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی کرامت انہوں نے سیرت دی کتابہ چی لکھی ہے اتھوان کے تصدیق بھی کرو کہ آپ مسجد دے اندر تقریر کر رہے ہیں ایک بندہ اٹھی کرو اس نے کہا جی حضور پاک معراج تے کیویں گئے آسمان بند ٹھوسن دروازے کوئی نہیں کیویں گئے خواجہ صاحب وجہ دے چاہے بسم اللہ پڑھ کے ٹھوس درواری تو باری دیواری تو لگے گئے اندر ہی آئے فرمائے این گئے ہم
جاگ رہے ہو 45 منٹ میں نبیڑنے تے 3 نبیڑ گیا منٹ 15 لئی بیٹھا تے او میں ضرور لامنے نماز والا وعدہ پکا ہے چلو بات انشاءاللہ گھنٹے دے نیڑے آنے ہیں جی نماز والا وعدہ جملہ میرا بڑا دل دی تختی تے لکھانا لگا آج بھی مولوی ہیں یہ آسمان میں دروازے نہیں ہیں کیسے چلے گئے تھے میں کہ بے وقوفہ تینوں کہیں آنکھیں آسمان میں دروازے کوئی نہیں سچی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء سرکار فرماندے ہیں جس لئے رمضان دا مہینہ آندہ رب آسمان دے دروازے کھول یہ علامہ جی تسی علامہ بنے قدر گئے یہ تو انہوں حدیث تا ہی پتہ توجہ ہے لیکن واتوی اگر کوئی زد حق دھرمی کرے کہ آسمان میں دروازے نہیں ہیں تو وہ چشتی جو سوڑ لو توجہ ہے میں پوچھنا بھئی اگر آسمان ایک دروازے کوئی نہیں تو میرا بڑا پرانا سوال ہے کسی مولا آج تک حل نہیں کیتا تو نہ کوئی حل کر سکتا ہے انشاءاللہ کیا کہ اگر آسمان ایک دروازے کوئی نہیں تو جنہا موسیٰ علیہ السلام دی قوم دوکتے جنت جو بننے بٹیرے تھے حل والا کھائی یہ کیڑی موری تھی بین آل فرماندہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ مولی جی آسمان کے تیرے دروازے تو موسیٰ علیہ السلام دے اتے بٹیرہ تے حلوہ آ سکتا ہے اس تو آلہ دروازے تو میرا کملی والا جا بھی سکتا ہے واپس اچھا حالی بھی سمجھ نہ آئے تو وہ قرآن دی دوئی ہے چپڑنی اما حوا علیہ السلام تے بابا آدم علیہ السلام یہ دوئے راندے ہیں جنت اسکن انت وزوجک الجنت کہ پیارے آدم تو تے تواڈی بیوی تو سندوں میں جنت چلو فَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ جتھو تواڈی مرضی آوے کھاؤ پھر اللہ دی تقدیر نو انہیں منظور آئی دانا کھا لے انہیں اللہ پاک فرمایا زمین تے آؤ ان بابا آدم بھی زمین تے مزار پرانوار اما حوا پاک دا مزار پرانوار بھی جدہ دے اندر جدے نو جدہ آدھے سے پرون جو عربی جدہ نانی دادی نو آتے ہیں آپ دا اٹھائیں مزار پرانوار ہے موری جی اسمانے دروازے کوئی نہیں تھے بابے ہوئی کیڑے دروازے تو زمین تے آیا میں آکھے اسمان دے دروازے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ نے محبوب واسطے دروازہ ہی بکھرا بنا لے جا تھرسی آگے تو اڈا ہوش و آواز قائم ہے میں بھی الحمدللہ بقائمی ہوش و حواس عرض کر رہا ہوں لیکن میں تو اڈے تو قربان جاؤں ادھو ہون لکھ باندے نہیں میں بقائمی ہوش و حواس اپنی منقوع زوجہ کو 3 طلاقیں دے کے اپنے سے علیحدہ کرتا ہوں آج کے بعد اس کا میرا کوئی تعلق نہیں جہاں چاہے نکاح کر لے موڑ جس لے چوتھے دن تارے نظرم دن کاغل لکا سٹے دائی اس نے میری عقل ٹھکانی موڑ بزرگی ٹور پم دن دی یہ نو جس لے غصہ چڑھے نا چشتی صاحبے دی عقل ٹھکانے نہیں رہن دی ایسا بڑی باری تجربہ رانی گئی پاگئی نال ایو ہوش و وائس پہلو قائم رکھو گارنو گار سمجھو دنیا چوپڑیاں بے کے اپنی سکھی دنیا بچ شرم و حیا نال آنکھ چکا گھر نہ گھر سمجھو جاگ رہے اور جیڑا شخص
بچپن اما بابے نکاح چکیتا وڈے ہو کے کسی ہور پری نال رل گیا اس نو ہن برادری دی ضد تے پچھلی منقوع اندے نال بچپن نکاح ہے نہ طلاق دیندا نہ وسیندا ایہو جا بندہ کتے دی موت مرسی جڑا کسے دی دین نو ذلیل عیاشی کر رہے ہیں اور حضور دے غلام دی بچی نو تنگ کر رہے ہیں یا وسا یا طلاق دے ایک تو پتہ نہیں تساں کیوں ناراض ہو گئی تو میں نے ایک پتہ نہیں تھوڑا جو اور ناراض کرنا چاہیے تساں ناراض ہون دے موڈ وچ تو میں کر لینا ایک دو بھیرا بڑی مشہور گل ہے دو بھیرا عید پر ملنے بھائی دی مبارک ہو گئی تو میں کہ تانوں شرم نہیں آندی جڑے اساں کیڑی غلطی کیتی کیڑی بے شرمی کیتی میں کہ جڑی عید ملے ہو نا ایو تواڈی بے شرمی جڑی عید ملنا بے شرمی نہیں وڈی نہیں کی پر تساں بھراواں دو سکیاں دا عید ملنا بے شرمی جڑے کیوں مکھاں اتھے لوکن دے دکھاون واسطے تھپے بری کھلوتے گھر دیاں نو سائی بیٹھے ہو عید ملنی آئی تا دھی ٹور تاں سینے نا نہ میری اس گل نال کسے تے گھر واس پوے تے تانوں کو گھاٹا مزہ تب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی تیری شفاعت پہ ہوگی رحمت میری بخش دوں گا قیامت میں امت تیری تجھ سے زیادہ میرا آیا جکیرا معراج دا مضمون ایڈا اوکھا ہے نا علماء دی تعظمت نو سلام ہے ورنہ میرے ورگا طالب علم کما حقو معراج دا واقعہ بیان تباد دی گل ہے سمجھ نہیں سبحان اللہ ایک دو اشارے دیما چاہتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے تشریف لے گئے تجلی پئی آپ بحر توحید وچ مستغرق ہو گئے بے ہوش نہیں ہوئے اللہ دے نبی دا ہوش ختم نہیں ہوا ہن تساں فیصلہ دیو کہ معراج علی رات نبی پاک علیہ السلام فرماندے اللہ نے اپنا ید قدرت میری کان دے اوتے رکھی فوجدت برد اناملہ بین صدیہ اللہ دے ہتھاں دی ٹھنڈک مینوں سینے وچ محسوس ہوئی فتجلالی کل شے علمت ما فی السماوات ما فی الارض یا عرفت ما فی السماوات ما فی الارض فرمایا اللہ دے ہتھاں دی ٹھنڈک دا اتنا فیضان آئی کہ اللہ ساری کائنات 18,000 عالم میرے سامنے روشن کر دیتا ہر شے نوں میں جان بھی لے پہچان بھی لے حدیث نوے جو سزا چور دی او چشتی سبحان اللہ اللہ تو انی ساڑی فقیر دی سب دی صحت عمر نال برکات حفاظت ہوا چور چوری کرے ہاتھ کٹو مولوی جھوٹ بولے زبان کٹو حدیث نہ وکھاواں زبان کٹے سا یہ حدیث وکھاواں تو من ملہ دے آنکھیں نہ لگے سونے نبی دی حدیث دے آنکھیں حضور فرما رہے ہیں رب دے ہاتھ دا فیضان آئی فتجلالی کلو شے ہر شے میرے واسطے روشن علم تو ما فی السماوات ما فی الارض جو کچھ آسمان چاہیے میں وہ بھی جان لیا علمات کلیات نو جاننا اگو فرمایا نے عرف تو میں جزیات بھی جانیاں کلیات بھی جانیاں مولویاں دے آکے ترکڑیاں چاونیاں چھوڑ دے اللہ نے ہر چیز محبوب نو پہچان بھی کرائی ہے جنائی بھی ہے ہر چیز روشن کیتی ہے تیرا ملا بھلے تا بھلے نبی کدے بھول سکتا تو میں ثابت کیتا ہے نفی تو چکر میں تینوں منہ منگا انعام دے جس سے لے حضور خود فرما رہے ہیں کہ ہر چیز میرے واسطے روشن ہو گئی تینوں کا اختیار دیتا ہے جی تو اپنی طرف ٹکوسلے مارے جی فلاں وقت علم نہیں تھا فلاں وقت علم نہیں تھا سبحان اللہ جاگ رہے ہو نہیں نہیں مدہ نہ تسلی ہوئی ہوئے مولی صاحب دی ماد اللہ ایک حدیث نہ تم ایک اور چپڑ
اتنے ڈھلے سبحان اللہ کی کوئی نہیں ایتھے دل دی تختی تے لے حضور فرماندے خطرت قطرتم علی حلقی حضور فرماندے جس لئے میں عرش کے قریب پہنچے ہوں تو اللہ پاک نے ایک نورانی قطرہ میرے حلق پاک دے اندر رکھے فرمایا اس نورانی قطرے دا آمن ہا علم تو ما کانا وما یکون حضور فرماندے اس نورانی قطرے دی اتنی برکت آئی ازل تو لے کے اس وقت تک جو کچھ ہو چکائی اوہی میں جان لیا تے عبدالعباد قیامت تک جو ہونے اوہی میں پتریرہ دے مولوی دی حدیثہ پڑھے نہ تے خود دے بیٹھے ہوئے نا میری والی سبحان اللہ ہی نہیں منیا میں چھوٹا مولوی ہوں پر حدیثہ تو میں وڈیاں پکائی ویدان سبحان اللہ میرے عالمہ برادریوں کو پوچھو میں کتنی اچھی غلامی تو ساں صرف انہیں کرو بھئی آج کارڈ تے ویڈیو پڑھ کے سویرے ملہ دے متھے چ مارو اے چشتی راتی بیان کر دے حضور دے علم دی حدیثاں یہ خدا نہ خواستہ ضعیف یا موضوع ہیں تو ان کو گو دینے سبحان اللہ اللہ نہ کرے تے یہ صحیح ہے تو وقت یہ غلط ہے تو چشتی نہ نمبر ملا ہو میں گال کر تے یہ صحیح ہے تو مولی جی تیوں ان کو گو دینے جی تیرے آنے پائے رہا کلمہ ہی نبی دے پڑھے ترکڑیاں ہی محبوب دے متعلق جاوے یہ تیری سینس مدینہ پاک کے حضور دے بیٹھے امتی نو تیرا اتھو دا سلام سنا سکتی ہے تو تینو شاکی نبی دیواری کو تینو اس دورو کے موبائل دے ذریعے مدینہ پاک کے تیرے مولوی دا سلام سننا مبارک اسانو رب دی دیتی ہوئی طاقت نال نبی پاک دا رو دے تے ساڈی محفل دیکھنا آسان جاگ رہے جنہیں تو اڈس دیگا سبحان اللہ میرا دل کریں دا میں ایک گل تو اڈے نال کرنا لگا حالانکہ آج میں ارادہ کر کے ہاں بھائی میں کسی نے کچھ نہیں آخنا انہیں سدھی سدھی تقریر اور تو سون آپ مجبور پہ کریں دے توجہ ہے یہ نا بڑھڑا داڑی مناک کے اتے پھٹکڑی مل کے راتی نو دی کریم لگا کے مل کے سمدھے او چوپ روے باقی سبحان قبرے چ لتا ہوئے تے موڑی پٹھے اس ڈال داڑی منا کے تو پھٹکڑی رگڑے مرن دا پروگرام تو کوئی نہیں بتواڈا اللہ تواڈے ساڈے سب دی زندگی برکت عطا اے جی میں چھلڑ ہوں کتنے روپے سٹی بیٹھی میں بڑی جھولی اڈی ہے یہ سونی داڑی آمن دے بڑے عیش کر لینی بابے آ قبرے چ لتا ہیں کوئی مرن جو گا بوتھا ہی بنا ہو مرن تو بعد اگلے جائیداداں کوٹھیاں کارا مربے پجارو نہیں پوچھنے اگلے آخنا کفن ہٹاؤ ذرا منہ تا بھی کھاؤ چہرہ کی ہو سرکار دی سننا سمجھ کے رکھ پتہ لگے یہودی عیسائی دا چہرہ نہیں نبی پاک دے غلام دا چہرہ کہ کئی تے ایڈے کملے ہوئے وجہ نہیں وہ مرید ہی ہو جائے پیران دے جنان دے منہ ان چھلے وندی میں آلو چھلے ہوئے شریعت مخالف ہوئے ہوائے چھوٹ داوے پانی تے تیر داوے کدے ولی ہو سکدا وقت گئے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات نے غسل مبارک فرمایا بڑے اوکھے شیر ہیں ذات ویس رضا قادری صاحب کراچی آلے آئے ہوئے ساڑھے خانے وال کل زور تو بعد میں اچھ شریف تقریب کی تھی راتی خانے وال آئی کم و بیش 8-10 ہزار دا مجمع آئی میں راتی ہوتے شیر پڑھیں 50 تو انہوں بھی سمجھ نہیں آمنی پر سبحان اللہ کیا بچا جو ان کے قلموں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن بچا جو ان کے قلموں کا بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول
پھول گلزار نور کے تھے. نہیں سمجھ آئی میں یقین نہ کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر. توجہ ہے. یہ جڑے پرانے بندے بیٹھے نا بزرگ بابے انہوں تو اترن دا پتہ ہے. آج کل دے جواناں نوں اترن دا پتہ ہے. اگے 5-4 سال پہلے دلہن نوں بوٹی پالا کریں ہوں دلہا ہی بوٹی پالا. میں اس لئے دی گل کر رہے ہیں جس لئے بوٹی پالا شادی جائی شادی ہوندی گھوٹ نوں لائے ونجنا پرانے کپڑے اگا مان کے نکاح پڑھی منا سسرال آلیاں نواں جوڑا دیونا وہ گھوٹ اور پا لونا پرانے کپڑے لہا کے نائی سنبھال لونے انہوں آدیان اترن. ہون ذرا شعر سو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچا جو ان کے تلووں کا دھومن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. اعلیٰ حضرت پاک فرماتے ہیں اتھوں دے گھوٹ دی اترن نائی لائے رہندے محبوب دولہا بنے شب اسرا دے اترن جنت دے پھول لائے. مکہ دی ٹھنڈک دل دا مکہ دی ٹھنڈک دل دا مکہ دی ٹھنڈک دل دا غلام ہے غلام غلام یہ رسول جب ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہون مہربانی کرو بھائی نعرے دکھا رہی ہوں سبحان اللہ کی. کہ میں نعرے دا بڑا قائل ہاں پر چکے ہوں وقت کا مت ڈپے کہ تہجد پڑھنا لے بیٹھن کہ دے 10 بجے اٹھی وانا اے میں گندے دے ہاتھ جوڑے دی لاج رکھ ہمیں حضور دا غلام فجر دی نماز نہ پڑھے. بال الشیطانو فی اذنے بیٹھے نالم درۃ الناسین بال الشیطانو فی اذنے جڑا بندہ فجر دی نماز نہ پڑھے او دے کان میں شیطان موتر ہوئے. ہونا دے اس جی بلائیں ٹالوائیں. میں ایک تارے تقریر کی تھی آج کل بڑا عظیم خطیب قاری محمد نواز رضوی سے بڑا عظیم خطیب تو میرا نعت خان رہے تو میں پہ آکے استاد جی تو تا ایمانی تقریر تے لگا بیٹھا ہوں جس لئے تو حدیث پڑھی ہے نا بھئی جیڑا فجر دی نماز نہ پڑھے وہ دے کان شیطان متر ویندا میرے نال ایک جٹ بیٹھا ہے تے دوے نو پیادا ہے اگر چشتی حدیث ٹھیک پڑھی ویندا حدیث مڑ اپنے کان تک گٹر بنے پائے. یہ تو چولی خیرات پاچا نماز دی. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں ان کے جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. یہ بھی اوکھا شیر ہے میں عالمان غلامی کر دے ماں 1000 کٹورا کولا بھر کے پانی دا رکھو 14ویں دا چند چمک دا پہ ہوئے تا ہر کٹورے چند چمک سی وجہ سے پانی چھلک سی نا تو او چانوی انہی چھلک سی. اللہ حضرت پاک فرمان دیں کہ سونے ہاں جدن تو غسل کیتا ہے نا تیرے غسل دا پانی جبریل پاک چاہ کے اس تارے آندے متھیں تے مل دیتا ہے
چند دی روشنی پوندی ہے تارے نہیں چمک دے تیرے غسل دا پانی پیا پڑھے لکھے نو سمجھ آئیے وہ تو میں نو سبحان اللہ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں ان کے جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں میں بھر لیے بس اگا ایک شعر ہے صحیح لیکن میری بات سے میں سمجھا نہ سکتا پڑھتا ضرور اٹھے جو کسرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی نہیں دوئی کی نہ کہے وہ نہ تھے ارے تھے فرمان دین خبر تا دین دے دعا تے لا مکائیں تے دوئے دی گنجائش کوئی نہیں اٹھنتے ہی کوئے بنو کا مجال نہیں لیکن ایک گل میں کرنی ہے میراج پاک دی یہ ڈلہ سبحان اللہ تو میں دو کرنی ہے جاگ دے ایک تک کران پرانی تے ایک کران نمی چشتی آپ کو پتہ ہے کہ جبریل امین حضور کے رہنما تھے مقتدا تھے پیشوا تھے حضور کو راستہ بتاتے تھے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ہمیں کو کملی مڈی کہ یہ رہنما آئی جبریل تے راہ چو موڑ کیوں آیا سدرت ون کے اسا کہ سونے اگاں تیرے راہ ڈٹھے ہوئے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے نہیں یہ اوکھی گل ہے توڑے پلے نہیں پئی میں سوکھی چشتی وہ جبریل جو تھے نا حضور کے استاذ تھے معلم الرسول تھے سرکار کو سبق پڑھاتے تھے قرآن پڑھانے آتے تھے میں کہہ اور یعنی بس جبریل رسول پاک دا استاد آئی مکہ موڑ یہ ایو علم میں تو پتہ نہیں شدی جہالت کی دیر ہوندی لگی یعنی او کی میں کہ آج تئیں تو سب مولویاں تقریریں چاکھے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام امی تھے اور امی کی نسبت نبی کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جس کو اللہ نے خود پڑھا کے بھیجا ہو دنیا میں کسی استاذ کا محتاج بس یار کیا اور میری سلوڑے آلی قوم کدھی یہ علمی گل نہیں چھوڑتی تے انہیں چھوٹا مولوی بھی بڑی گل کرے انہوں شاہد دین دیئے بشاہ مولا جی ادھر کہتے ہو کہ حضور امی تھے ادھر کہتے ہو کہ جبریل استاذ تھے یہ تسا قرآن پڑھیا کی میں سمجھیا کی جب امی مان لیا ہے محبوب کو امی ان پڑھ کو نہیں کہتے امی نبی کی صفت منے تو امی وہ ہوتا ہے جس کو رب خود پڑھا کے بھیجے الرحمن علم القرآن ادھر امی کہتے ہو ادھر جبریل کو حضور کا استاد بناتے ہو پتہ نہیں جہالت کیڑے جانور دا نام لیکن یہ وقت عالمانیاں گلن میں تو بھائی توڑا جا بیرام میں موٹی کرنا اگر جبریل نبی پاک دا استاد آئی تا قیامت میراج آلی راتی تا حضور دے پیر ودا چمد آئی توڑے پاسے استاد شکیتنا دے پیر چلو یہ بھی سمجھنا آگے تا پا دوئی طرح تا سمجھیں گے جبریل پاک نورانی لگام پکڑی مسجد اقصی تشریف لیا اچھا اتھے کیوں آئے میں حدیث پاک خود پڑھی اللہ پاک اشارہ دیتا میرے محبوب یہ زمین فلسطین دی اتھے ہونی ہے قیامت قائم ہے تیرے سارے غلامہ اتھے آمنا ہے کہ قیامت دا بڑا ہولناک منظر ہونا ہے ڈرامنا تو انہیں قدم مبارک دیتی آ جتھے قیامت قائم ہونی ہے تاکہ تیرے غلامہ نے وہ وقت اوکھا نہ لگے تیرے قدم سبحان اللہ
بڑے بھائی سیانے لوگ کے گھنٹہ سوا گھنٹہ تقریر کرا کے ان فرمائشوں توجہ ڈاکٹر صاحب کی بلا بھی بیٹھے ہیں سیر دا بار پیر ہوتے اب سبحان اللہ بڑا عظیم جملہ دے رہے ہیں دل دی تختی تے لکھنا ہے حضور جس سے لے مسجد اقصی جلوہ گر ہوئے تو جبریل پاک نے نورانی پتھر پہ آئی او دے وچ پر نورانی ماریا سوراخ کر کے او جڑا براق آئی نا انہوں بند 40 الفا براق فی ریاض الجنہ وفی جبہتہم کلہم اسم محمد 40,000 براق جنت تے چردہ ودائی ہر براق دے متھے تے نبی پاک دا نام انہاں براقاں جو ایک براق آیا منت کر کے رو کے اور میں نو دسو بجیڑا خود منت کر کے آیا جو میں نو محبوب دی سواری بنا وہ بھجدہ تنائی مر جبریل انہوں بنے ماں جگاں یا اوٹھ گھوڑا بنیں دے وہ بھیڑ بکری پہ بھاج نہ ونجے یہ تو رو کے خود آیا ہی بجن دا تا سوال ہی نہیں مر جبریل پاک بنے بس ہوں میں سدھے لفظاں چاکھاں چاہ عالم تصورات پاک جبریل پاک کو سوال ہویا انہوں نے جواب دیتا کہ میں براق نہیں بنیا 14ویں صدی دے مولویاں دا منہ بان کوئی مولا اے نہ کہ جبریل نبی دا استاد آئی سواریاں بن کے دسی وئی نہ استاد نہیں منہ نوکارا سواریاں نہ تسلی ہوئی ہوئے تو میں ہوں نال سری الفاظ حدیث تے پڑھا چاہ خولق جبریل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جواہر البیار شریف حدیث موجود ہے علامہ نبانی علیہ رحمت فرماتے ہیں رب نے جبریل نو پیدا ہی محبوب دی خدمت واسطے چاس آگے جو سوا گھنٹہ نبیڑ گیا پر انہیں جی میں 10-15 منٹ میں تو آڑی محبت نوی سلام پیش کرنا رب دی رحمت تو امید ہے کہ انشاءاللہ محفل یقیناً قبول اللہ فقیر دے والدین تو آڑے ساڑے والدین خصوصاً ڈاکٹر صاحب دے والدین دی قبر نور و نظر نور ایک فرمائش ہے یہ تو آڑا موڑ ہے ملتان دی تاریخ گواہ ہے کہ میں 45 تو کدی 46 میں منٹ نہیں کیتا مگر آج حکم میں سوا گھنٹے کوئی تفیر لیکن اس پر میں ذوق کے بیٹھا جو آج تو سا مسیح تے جبائے کہ میرے نال نماز دی پابندی دا وعدہ لیکن یہی ویکھ لو بھئی مسیح تے چ نماز پڑھنا مردان دا کام ہے تے گھر پڑھنا عورتاں دا کام ہے پڑھ دے ضرور ہو سو پر مسیح تے چاہ کے پڑھے آئے رنہ نہ بنے آئے مرد چشتی تیلو کے آکھا اردو نماز اردو مسیح تے وعدہ میں حکم ہویا ہے میں پیش کرنے بڑا عظیم واقعہ ہے بڑی باری سنا گیا پر میرے دوست کی خواہش ہے ہو سکتا کسی نو ہدایت ہو پڑھو مدینے پاک کے 4 کتے کھلوتے ایک حضور دے غلام پراٹھا لیا تازہ پراٹھا تے مدینے پاک تے اساں تے تواڈی دعا نال مدینے پاک وچ میلاد پڑھے اگلے بٹیرے کھوائے میں کہ واہ سوڑے اتنے میلاد پڑھا دیسی ککڑ مدینے پاک میلاد نال بٹیرے اوے تو صحیح کانڈ تو بسترے لوامنے تا محبوب دا میلاد 4 کتے حضور دے غلام لگیا اس پراٹھا سٹیا کتے سنگن سہی کھامن میں روئن بائے اللہ فقیر نو تو انو سانو گمائے بچیاں گھروانے دے بار بار سونا مدینہ فقیر دی سب دی صحت و میرے چلا برکت فقیر دے
بچیاں نو تواڈے بچیاں نو سب دے بچیاں نو صحت دعا گزریا اس آکھا رو نہیں اس ون کے پراٹھے دے 4 ٹکڑے کیتے ہر کتا اپنے حصے دا ٹکڑا چاہ کے ٹر پیا اس آکھیا ہوئے مدینے دے کتے نے غیر دا حق مشترکہ کھیوٹ پئی آئی مشترکہ پراٹھا پہ آئی کسے منہ نہیں لایا ہن ہر کوئی اپنا حصہ چاہ کے جا رہے ہے ناراض ہوئے تا لکھ واری ہوئے وہ کتا ہو کے کتے دا حق نہ کھاوے تو بھرا ہو کے پین دا حق رڑے لڑکی بیٹھا ہے چوپ باقی اچھی آواز نال سبحان اللہ سبحان اللہ تا اینی آکھے رہے جی میں اپنا حصہ ہی بہنوں نے دیتی بیٹھے چلو وراثت دا حق اگر 2-4 مرلے تیری بیوہ بہن دے بندے ہی ہیں تا یتیم بھانجے تے رحم کھا چا انہاں نو سیر لکاون جوگا انہاں دا حصہ تا دے چا بھانجے تے بہن رلدے ودن تو خان بن کے بیٹھا ہیں اس نالو فقیر بنیا چنگا پر نبی دی امت دا حصہ میرے سونے کاری جوید احمد سلطانی صاحب نے کلیجہ ٹھارے ہے 3 مصرے شان آل بیت دے پڑھتا ہے یہ چوپو تو تقریر میں موٹو پیا شروع کرے گا شان آل بیت دے 3 مصرے پڑھتا ہے جی میں پہلے کلیجہ ٹھارے ہیں اور بھی ٹھار دے ہو اس تو بعد جی میں تو اڈا پروگرام ہو سی درود شریف پڑھو چا 3 مصرے شان آل بیت دے اٹھی بنا نہیں محبوب دی آل دے شیر سونے نے بار بار حسین پاک دا نعرہ لایا ہے میرا دل چاہتا ہے جی میں کرا لیکن چلو آج سونا ہو دی گل پاک حسین دی کرے چا سیدنا عثمان سیدنا محمد سونا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ شکر ادا کری یار علی دیا بچے آدھا بن جا خدمت دار علی دیا بچے آدھا شکر ادا کری یار علی دیا بچے آدھا بن جا خدمت گار علی دیا بچے آدھا بولو بن جا خدمت گار علی دیا بچے آدھا ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے رہ کھلا دربار علی دیا بچے آدھا رہ کھلا دربار علی دیا بچے آدھا بن جا خدمت گار علی دیا بچے آدھا اللہ دے قرآن گوایا دتیاں نے اللہ دے قرآن گوایا دتیاں نے کردار علی دیا بچے آدھا ایسا ہے کردار علی دیا بچے آدھا بن جا خدمت گار علی دیا بچے آدھا مانگی راہب جندے پتر منگنے نے مانگی راہب جندے پتر منگنے نے لگے آئے دربار علی دیا بچے آدھا لگے آئے دربار علی دیا بچے آدھا بن جا خدمت گار علی دیا بچے آدھا بن جا خدمت گار علی دیا بچے آدھا